کہتا ہے رحمی کرنے والا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، نا اتفاقی پیدا ہو جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ تو فوراً مان رہا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار، میرا قصور ہے، آپ جو بھی سزا دینا چاہتے تھے۔ ایک آدمی ہوتا ہے مطلب اڑ جاتا ہے اپنی بات میں، نہیں میں نے جو کہا ہے، چاہے غلط کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اڑ جاتا ہے، اس کو رحم تک نہیں آ رہا ہوتا کہ یار میں ایک ظلم کر رہا ہوں تو دوسرا ظلم پہ اڑ رہا ہوں اور اسی کو سچ ثابت کرنے کے لیے آدھے گھنٹے سے بول رہا ہوں، اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ قطع رحمی والا انسان ہوتا ہے، تعلق توڑنے والا ہوتا ہے، وہی اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، چھوٹی سی لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان تو بیچ میں آن ٹپکتے ہیں، ماموں ہے، چچا ہے، رشتہ داروں میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو بات کو طول دیتے 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 یہاں تک کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ قطع رحمی والے ہوتے ہیں، یعنی وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، ناطے رشتے توڑنے والے ہوتے ہیں۔ میرے رب کو وہ پسند نہیں ہے، انسان کو وہ معاملات نہیں کرنے چاہیے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ ہمیشہ اگر کوئی بات ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو آپ لوگوں کا کردار پازیٹیو ہونا چاہیے درمیان میں۔ آپ صلح کروانے والے ذہن رکھ کے چلیں، آپ ہمیشہ لگی لگائی نہ کریں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی ہے غصے میں بیٹھا باہر یا گھر سے باہر دکان پہ بیٹھا اپنے باپ کے لیے بدخوئیاں کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہاں سے ایک رشتہ دار اٹھ کے آتا ہے، چاہے چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، جو بھی، اب وہ گھر آتا ہے تو گھر دیکھتا ہے کہ بیٹا، باپ جو بیٹھا ہے وہ بھی بیٹے کی بدخوئی کر رہا ہے، بیٹا بیٹھا باپ کی بدخوئی کر رہے ہیں، ایک دکان پہ بیٹھا ہے، ایک گھر پہ بیٹھا ہے۔ اب وہ درمیان والا جو مڈل مین ہے نا، اب وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جھوٹ جائز ہے۔ کیا جھوٹ جائز ہے؟ اب اس نے تو دیکھا بھائی اس کے خلاف بول رہا ہے، گالیاں تک دے رہا ہے، اب وہ گھر آ کے اس کے باپ یا بیٹے سے کہہ رہا ہے، جو گھر بیٹھا ہے اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ کا باپ جو باہر دکان پہ ہے وہ تو آپ کے لیے بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، میرا بیٹا تو بڑا اچھا تھا، آج اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ جھوٹ، وہ تو گالیاں دے رہا ہے، اور گھر میں آ کے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جی آپ کے لیے تو بڑے اچھے گمان رکھتا ہے، اور وہ تو کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے باپ کو یا بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، وہ تو بڑا اچھا تھا اور آج پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا۔ اب دیکھو نا، بات الٹ کر دی اس نے، وہ تو گالیاں دے رہا ہے لیکن اس نے کیا کہا ہے گھر جا کے کہ جی وہ تو بڑا اچھا آپ کا گمان رکھتا ہے، اور وہ تو کہہ رہا ہے کہ آج پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، بڑا اچھا تھا، اور آپ ہیں کہ آپ غصے میں بیٹھے ہو۔ وہ دل میں اس کے خیال آئے گا یار بات تو ٹھیک ہے، اب ہم نے آپس میں 20 سال گزارے، 10 سال گزارے، اتنا عرصہ گزارا، آخر باپ بیٹا ہے تو بات تو کبھی ہو ہی جاتی ہے۔ اب یہ پازیٹیولی تھنکنگ ہوتی ہے، بندہ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، توڑنے کی نہیں کر رہا۔ جو جوڑنے کی کرتا ہے میرے اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، صحیح ہے نا۔ اب یہ جھوٹ بول کے اس کو ملانا چاہ رہا ہے باپ بیٹے کو، اور بعض لوگ ایسا سچ بولتے ہیں جو بڑا کڑوا ہوتا ہے، جو دوسرے کو پھوٹ ڈال کے رکھتا ہے۔ اب وہی بندہ اگر آگے کہتا ہے کہ جی آپ کو گالیاں دے رہا ہے وہ، تو کیا دل جڑتے؟ کبھی بھی نہیں۔ ناطے جڑتے، رشتہ داری جڑتی؟ کبھی بھی نہیں۔ اب وہ جھوٹ کا سہارا لے کے بات کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے انسان میرے رب کو پسند ہوتے ہیں۔ اگر وہ توڑنے کی کوشش کرتا، آتے ہی آ کے کوئی اس طرح کی بات کرتا کہ اس کے دل میں اور زیادہ نفرت پیدا ہو، اور لڑائی بڑھے، اور زیادہ دنگا فساد ہو، تو پھر وہ لوگ جو دنگا فساد کرنے والے ہیں، وہ قطع رحمی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو رحم نہیں آ رہا ہوتا کسی ایک پہ بھی۔ شب قدر کی رات میں بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کو معاف کر دیتا ہے میرا رب۔
ان 4 بدقسمت ترین لوگوں کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ان میں ایک یہ ہے جو رشتہ داری توڑنے والے ہوتے ہیں۔ بات ہے کہ باپ بیٹی کے درمیان، یا بیٹی سال سے ناراض ہو کے گھر پہ میکے آ جاتی ہے، تو باپ کو یا بھائی کو چاہیے کہ صلح کرائیں، یا جو خامد کے لوگ ہیں، جس کا خامد کا بھائی ہے، خامد کا چچا ہے، خامد کے ماموں ہیں، وہ بھی میاں بیوی کے درمیان صلح کرائیں۔ اگر کوئی صلح کروا رہا ہو تو سمجھو وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ بھی زندگی میں وہی اچھے کام کریں جو سب کے لیے اچھے ہیں، معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا کرتے، دل جوڑتے ہیں، وہ کام اچھے ہیں، میرے رب کو بھی بڑے پسند ہیں۔ اگر ان مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے لڑائی جھگڑے کی صورت بڑھائی جا رہی ہے، کسی کی طرف سے ماموں ہے، چچا ہے، بھائی ہے، والد ہے، جس کی طرف سے بھی طول دیا جا رہا ہے اور بات کو کھینچ کے بگاڑا جا رہا ہے، تو سمجھیں وہی بندہ ہے جس کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ناطہ توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا وہی شخص ہے، اسی کے لیے بخشش نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک چھوٹا سا کام نہیں، بہت بڑا عمل ہے، اس پہ سوچ بچار رکھا کریں اور اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں کہ میرا رب ناراض نہ ہو۔